الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ رمضان کے فضائل کو یہ بتایا جا رہا تھا، اس سے پہلے بتایا گیا کہ رمضان کے مہینے میں جو ہے شیاطین قید ہو جاتے ہیں۔ پھر کیا ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے گناہ کرتا ہے اس مہینے میں بھی، تو اس کے متعلق جو علماء فرماتے ہیں کہ 11 مہینے جو شیطان کا تسلط رہا اس پر، جو اس کا اثر ہوتا ہے کہ رمضان میں بھی جو ہے وہ گناہ سے باز نہیں رہتا۔ اور مزید یہ فرماتے ہیں کہ اس مہینے میں اللہ نے ایک ایسی رات رکھی جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جس کو لیلۃ القدر یہ کہا جاتا ہے۔ مگر یہ رات یہ کب ہے، لیلۃ القدر یہ کب ہے؟ اکثر جو ہے اس کو رمضان میں بتاتے ہیں، رمضان کے مہینے میں۔ یہ لیلۃ القدر اگر وہ ایک رات، قدر کی رات جس کو کہا جاتا ہے، ایک رات میں اگر انسان عبادت کر لے تو اس کو جو ہے 1000 مہینوں کا ثواب دیا جاتا ہے۔ 1000 مہینے یعنی کم از کم جو ہے 83-84 سال کچھ ہوتے ہیں، حساب لگائے۔ یعنی اگر واقعی میں زندگی میں اگر ایک مرتبہ بھی اگر اس کو پا لیا ہوں رات کو، تو اس کو جو ہے 84 سال عبادت کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اگر انہیں ہر سال اس کو پایا، سال میں ایک مرتبہ آتی ہے رات، سال میں ایک مرتبہ آنا یقینی، مگر کب آتی یہ رات کب ہے؟ تو جو لوگ اس کو جو پائے، اکثر جو اہتمام کرے شب قدر کو پانے کا، اور اس کا اہتمام کرنا کیسا، ہر روز رات میں جو ہے جاگتے رہنا، عبادت کرنا، تو جب یہ چیز یہ رات کو جو محسوس کرے تو انہوں نے اپنے تجربے سے اس کو جو کہتے ہیں کہ ہم نے اس کو اکثر رمضان کے مہینے میں پایا۔ اور احادیث میں بھی جو ہے اس کی طرف اشارے دیے گئے کہ رمضان میں ہوں گا۔ یہ رمضان میں یقینی ہے کیا؟ نہیں، یہ سال کے کسی بھی رات میں آ سکتے ہیں۔ رمضان میں اکثر امکانات ہیں، لیکن سال کے کسی رات میں بھی یہ شب قدر ہو سکتی ہے۔ اگر اس ایک رات کو پا لیا انسان تو اسے جو ہے 1000 مہینے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اس کو کیوں نہیں بتایا گیا قطعی کب ہے یہ رات؟ تو یہ بھی جو بتایا جانے والا تھا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب شب قدر کی آیتیں نازل ہوئی، اور ایک وقت جو ہے ایک دن ایسا آیا کہ حضور بالکل باضابطہ اس کو بتانے والے تھے کہ شب قدر سال میں کب آتی ہے، یہ بتانے والے تھے۔ یہ بتانے کے لیے حضور تشریف لائے۔ کیا ہوا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے تک صحابہ کرام آپس میں کسی بات کو لے کر کے بحث چل گئی۔ اب بحث کیسے رہی؟ انہیں بول دی، انہیں بول دی، ادھر سے نہ ہو رہے، ادھر سے نہ ہو رہے، ایسا بحث کے اندر مبتلا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لانے تک دیکھے بحث چل رہی کسی بات کو لے کر کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آنے کا بولے کیا ہوا کر یہ پوچھے۔ اب صحابہ کرام جو ہے وہ جس گفتگو کو لے کر کے جو ہے بحث چل رہی تھی، وہ مدعا حضور کے سامنے رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اب ان کی گفتگو کو سن کر کے، ان کی باتیں سن کر کے، ان کی باتیں سن کر کے، کون کیا بولے تھے، کیوں بولے تھے، پورا چوبیس ہوتا، پوری تفصیل سننے کے بعد پھر ان کو سمجھائے خاموش بٹھائے۔ وہ سارا معاملہ حل ہونے تک کچھ وقت گزر گیا۔ گزرنے کے بعد کان جو وہاں پورے جو خاموش ہو گئے۔ خاموش ہونے کے بعد جب پھر سوال آیا کہ یا رسول اللہ آپ کا تشریف لانا کیسا ہوا، آپ کا آنا یہاں پر کیسا ہوا؟
تو اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے تم لوگوں کو شب قدر کس رات میں آتی ہے یہ بتانے کے لیے نہیں آیا تھا، یہ بتانے کے لیے نہیں آیا تھا، لیکن اب میں اس کو بھول چکا ہوں۔ کیا فرماتے حضور؟ میں اس کو بھول چکا ہوں۔ اور ایک بات روایت میں آتا ہے اس کی تلقین، اس کی تعیین جو اٹھا لی گئی تمہارے بحثوں کی وجہ سے، اور وہ مجھے یاد نہیں کہ کب ہوئی۔ مگر ایک چیز یہاں پر یہ بھی ذہن میں رکھا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کا مطلب یہ نہیں کہ بھلکڑ تھے، نعوذ باللہ، ایسا سوچنا بھی نہیں حضور کے بارے میں، ایمان چلے جاتا۔ اللہ تعالیٰ حضور کو بھلا دیتا تھا، کیونکہ انسان کا بھولنا کرنا میں کس سے من جانے ملا رہتا، اللہ تعالیٰ حضور کو بھلا دیتا تھا۔ جیسا کہ ایک حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم 4 رکعت والی نماز ہو رہی ہے، دوسری رکعت پہ قاعدہ نہیں کر کھڑے ہو گئے تیسری رکعت پہ، اور آخر میں کیا کرے؟ سجدے سہو کرے۔ اب قاعدہ چھوٹ گیا تو سجدے سہو ہوتا نا، سجدے سہو کرے، کرنے کے بعد پیچھے سے صحابہ کرام پوچھے، سوال کر یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز تبدیل ہو گئی، کچھ رد و بدل ہوا اس میں، یعنی کہ آپ بھول گئے؟ تو حضور کا جو جواب ہے اس پہ آپ جو غور کریں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں بھولا بھی نہیں اور نماز رد و بدل بھی نہیں ہوئی، میں بھولا بھی نہیں ہوں، نماز رد و بدل بھی نہیں ہوئی۔ فرماتے ہیں بل انسا، میں بھلایا گیا ہوں۔ کیا فرماتے حضور؟ میں بھلایا گیا ہوں، تاکہ تم لوگوں کو درس ہو سکے کہ نماز میں اگر اس طرح قید و بلا چھوٹ جائے تو کیا کرنا۔ تو وہاں پر حضور سجدے سہو کر کے دکھاتے، تو اللہ شیطان ایسا وسوسہ ڈالتا، حضور بھی بھولتے تھے، حضور کو بھی جو بھولنے کی بیماری تھی، اس طرح اگر سوچے نہ تو ایمان چلے جاتا، سوچنا بھی نہیں، حضور کے لیے بے ادبی ہوئی۔ سرکار کیا فرمانے؟ بل انسان، میں بھلایا جاتا ہوں، وہ بھی کیسا؟ درس امت کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے یہ حکمتاً ایسا ہوتا۔ یہاں پر بھی شب قدر جو حضور سے بھلا دی گئی کب ہے؟ اب یہ بھلانا بھی باعث رحمت ہے امت کے لیے۔ وہ کیسے؟ فرماتے ہیں اس کے اندر چونکہ شب قدر کو پوشیدہ رکھ دیا گیا ہے، اب جو امت جو اس کی جستجو میں ہے، جو اس کو چاہتی ہے کہ مجھے شب قدر ملنا، جس کے دل میں سچی لگن ہے، حقیقی تڑپ ہے، واقعی میں شب قدر کو چاہتا ہے، تو پھر وہ بندہ کیا کرتا؟ ہر روز عبادت کرتا۔ کس رات میں ہی شب قدر کر کے ہر روز کیا کرتا ہوں؟ عبادت کرتا ہوں۔ کیونکہ جیسا کہ جو امام شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ جو واقعات کے اندر ایک بہترین جو مثال دے کر کے فرماتے ہیں کہ جو بادشاہ رہتا کرتے، بادشاہ جو ہے اس کی قیمتی جو ہے انگوٹھی، ہیرے کی انگوٹھی رہتی، قیمتی، بہت قیمتی، تو میں جس راستے سے گزرتا وہاں پر گم ہو جاتا، گم ہو گئے تو سپاہیوں کو حصہ بادشاہ اور جاگے ذرا ڈھونڈو کرے، سپاہیاں جاتے ڈھونڈتے، کہیں پر بھی وہ انگوٹھی نہیں ملتی، تو بادشاہ کیا کرتا؟ بولے تو سپاہیوں کو حکم دیتا اور راستے میں جتنی مٹھی تھی وہ پوری مٹھی اٹھا کر کے رہنا، وہ مٹھی میں تھی، کیا اور جگہ تو نہیں گری، اس میں ہے، پور اٹھا کے لا کر ایک جگہ ڈال کے تھوڑا تھوڑا چھانو اس میں وہ نکل کے آتا۔ کیوں؟ قیمتی تھی وہ چیز۔ تو یہی راتوں میں جیسا پوری مٹھی میں جیسا اس کی انگوٹھی گرے گی، ویسے جو سال کے 365 راتوں میں شب قدر کہاں ہے کہ نہیں مل رہی، اس کے لیے کیا کرتے آپ؟ جیسا پوری مٹھی کو اٹھا کر کے لا کے چھانے نا، ویسا پورے سال کے راتوں کو چھانو، ہر رات آپ کیا کرو؟ عبادت کرو، ہر رات عبادت کرو، کسی نہ کسی ایک رات میں شب قدر کا ہونا ہے کہ نہیں۔
اور زیادہ تر رمضان اس کو پایا گیا، زیادہ رمضان کے تو مکمل راتوں میں عبادت کرنا۔ اور یہاں پر یہ بھی جو اور سہولت کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے جو سہولت فرمائی ہے یقین جانے اور سہولت کے لیے کیا کر دی معلوم، اگر کوئی شخص رات میں عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کر لیا، پھر صبح فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھا، یعنی عشاء بھی ادا کر رہا ہوں فجر بھی ادا کر رہا ہوں، تو اس کو بھی جو ہے رات بھر جاگنے کا ثواب دے دیا گیا۔ اگر انہیں رات بھر نہیں بھی جاگا نا تو کم از کم عشاء کی نماز پڑھ لیا انہیں، صبح میں فجر میں پابندی کے ساتھ انہیں اگر انہیں پڑھتا رہا تو یقیناً اس کو بھی جو ہے شب قدر ملنے کا ثواب مل جاتا ہے، مگر اس کا اہتمام کرنا۔ ابھی حال کیوں ہے اس کی تعین امت کے اختلاف کی وجہ سے۔ مسلمان جب کبھی آپس میں اختلاف رکھے، اختلاف کیے، ہمیشہ نقصان ہوتا ہے، ہمیشہ نقصان ہوتا ہے۔ لہٰذا اختلافات کو کبھی بھی پیدا ہونے نہیں دینا، نظر انداز کر دینا، نظر انداز کر دینا، چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر کے جو دلوں میں وہ چیز رکھی ہے اور جو ہے کئی دنوں تک ایک دوسرے سے بات چیت نہیں، اسلام کلام نہیں، آنا جانا نہیں، ملنا جلنا نہیں، یہ اختلافات جو ہے اس سے سوائے نقصان کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اگر اس دن صحابہ کرام میں کسی چیز کو لے کر کے بحث نہیں ہوتی تو بالکل شب جو ہے قدر کی تعین ہم کو بتا دی جاتی، جس طرح ہم رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں برابر اطمینان سے، جس طرح ہم فجر وقت میں ادا کر رہے ہیں، ظہر وقت میں ادا کر رہے ہیں، عصر وقت میں ادا کر رہے ہیں، مغرب وقت میں ہو رہی، عشاء وقت میں ہو رہی، یعنی ہر نماز وقت پہ ادا ہو رہی ہے، شب برات وقت پہ ہو جا رہی ہے، شب برات وقت، یعنی جس طرح دوسرے اعمال وقت پہ ہو رہے نا، حج ہمارا ٹائم سے ہو رہا، جو تاریخیں بتائی گئی وہ تاریخیں میں ہو رہی ہے، ایسا ہی شب قدر بھی برابر وقت پہ مل جاتی ہے، ڈھونڈنے کی نوبت نہیں آتی اگر وہ بحث نہیں ہوتی تو۔ اور یہ بھی ایک درس دیا گیا ہے کہ بحثوں سے، آپسی اختلافات، آپسی بحث مباحثہ سے ہمیشہ امت کا نقصان ہوا، فائدہ تو نہیں ہوا، فائدہ تو نہیں ہوا، اور شب قدر کا بھی نقصان ہمارا آپسی اختلافات کی وجہ سے۔ جب تک مسلمان بھی اس سے جتنا کنارہ کشی اختیار کریں گے اتنا یہ فائدے نہیں ہے، اتنا یہ فائدے کریں گے۔ تو وہ رات یہ شب قدر کے اندر جو آتی ہے، یہ رمضان کے مہینے میں آتی ہے، تو لہٰذا جو ہے سمجھدار انسان رمضان کی ساری راتوں کو عبادت کر کے اس کو پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اس وجہ سے بھی کیا کریں بولے تو بزرگان دن ایک رواج ڈال دیے تراویح پڑھنے کا، پابندی سے ڈیلی 20 رکعت نماز جو رمضان میں جو پڑھتے ہیں، اگر شب قدر اس میں آ گئی تو پھر وہ رات کا ثواب، عبادت کرنے کا ثواب اس کو نہیں مل جاتا۔ یعنی ہر کام ہمارا جو حکمت سے وہ سوچ سمجھ کر کے جو ایک جو منظم طریقے سے جو اس کو رائج کیا گیا، سمجھے تو وہ چیز سمجھ میں آتی، سمجھنا اگر چاہے تو ارے کئی کرے ہوں گے کیا وجہ ہوں گی کر کے، تو اس میں سے وجہ یہ بھی ہے کہ لوگ رمضان کی راتوں میں جو اللہ کی عبادت میں کچھ وقت جو گزارتے ہیں۔ اب جو ہے نئی نئی جو بیانات کے سر سے لوگوں کو جو ذہن بنایا جا رہا ہے کہ تراویح نہیں پڑھے تو بھی چلتا، تراویح نہیں پڑھے تو بھی چلتا۔ اب رمضان میں تم تراویح نہیں پڑھ کے پھر کیا کرتے؟ سو جاؤ جا کے گھروں میں، کون روکنے والا ہے؟ کون بولنے والا ہے؟ جس کے جیسا ویسا چل رہا، ایسا دور میں ایسا جو گزر رہا ہے۔ بہرحال اللہ جو ہے اس دور کی فتنوں سے محفوظ رکھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نا کہ قرب قیامت ایسے فتنے ظاہر ہوں گے دنیا کے اندر کہ جو ہے انسان صبح میں مسلمان تھا تو شام ہونے تک کافر ہو جاتا ہوں، اگر انہیں شام کو مسلمان تھا تو صبح ہونے تک انہیں کافر ہو جائیں گے، اسلام سے گر جائیں گا، ایسا دور آئے گا۔ اب یہ کچھ بھی نہیں ہے، آج یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں ہے، وہ نہیں کر کے ختم کر دیا گیا، آہستہ 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 ہر چیز کے لیے ختم کر دیا جا رہا ہے۔ ہوگا ہی آنے کو یہ اسلام کے متعلق خود ایک شبہات انسان مجھے پیدا کر دی جائیں گی، کہاں کا خدا، کہاں کے رسول، کیا ہے، کیا پتہ لگا، یہ سب دیکھے نہیں کریں گے، کیا یہ دیوانگی ہے، بغیر دیکھے اس کی عبادت کرتے جا رہے ہیں، کب سے کی جو بولتے آ رہے ہیں، ایسا جو لوگ ہونے والے بھی آ جائیں گے۔ وہ دن بھی لوگوں کو دیکھنے کو ملے گا جب واقعی میں جس کے اندر ایمان کی تڑپ ہے انہیں جو پریشان ہو جائے گا، تڑپ اٹھے گا، روتے ہوئے قبرستان میں جا کر کے جو ہے
اللہ سے عرض کرے گا کہ کاش میں مر چکا ہوتا، کسی خبر میں ہوتا تو اچھا ہوتا ہے۔ ایسے حالات یہ دنیا کے آئیں گے۔ بہرحال جو رمضان اللہ کی عبادت میں جو گزارنا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو اس رمضان کی برکتوں سے محروم رہا، جو رمضان کی برکتوں سے محروم رہا، ترقی کو محروم ہی چھے وہ ہمیشہ بس۔ کسی محروم شخص کو اگر دیکھنا ہے تو یہ دیکھ لو رمضان میں کیسے گزارا۔ رمضان میں بھی جو ہے اس میں یعنی نمازیں پڑھنا، روزے رکھنا، عبادت کرنا، قرآن کی تلاوت کرنا، صدقہ خیرات کرنا، ایسے اعمال کرنا، نیک اعمال کرنا، اگر یہ فکر نہیں ہے یعنی بالکل رمضان میں بھی انہیں ایسے گزارا جیسا کہ 11 مہینے جو گزارا، تو سرکار فرمانے محروم، اگر محروم کو دیکھنا ہے تو واقعی میں یہ محروم ہے جو رمضان میں جو محروم تھا۔ اس لیے بہت سارے لوگ جو الحمدللہ رمضان کا مہینہ آتا ہے تو روزوں کا اہتمام کرتے، نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، یہ ان کی خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اللہ ان کے ایمان کو محفوظ رکھا، تبھی تو یہ وقت پر مسجدوں کو آ رہے ہیں، نمازیں پڑھ رہے ہیں، شہر میں جو اٹھ رہے ہیں، نیند کو قربان کر کے جو کھا رہے ہیں، پھر اس کے بعد یہ دن بھر بھوک پیاس برداشت کرتے ہوئے ہر چیز سے ضرورتے ہوئے جو اللہ کے لیے روزہ رکھ رہے ہیں، پھر افطار کے وقت میں افطار کر رہے ہیں، پھر تراویح ادا کر رہے ہیں۔ بہت اچھی بات ہے، خوش نصیبی کی علامت ہے۔ اب ان ساری چیزوں سے اگر کوئی محروم ہے تو واقعی میں انہیں محروم شخص ہی جو ہے یہ حرکتیں کر سکتا ہے کہ جو رمضان کی قدر نہ کرے۔ لہذا حضور فرماتے ہیں کہ جو اس سے محروم رہا وہ ہر چیز سے محروم رہا، اور اس کی خیر ہے وہی محروم ہوگا جو پورے طور پہ کلی طور پہ جو ہے محروم ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا، رمضان کا مہینہ آتا تو قیدیوں کو آزاد کر دیتے ہیں، قیدیوں کو آزاد کر دیتے ہیں، اور کوئی بھی مانگنے والا آتا کسی بھی مدد کو لے کر کے تو کسی کو بھی حضور نہیں کر کے نہیں ہوتے تھے۔ رمضان میں جتنا بھی ہو سکتا ہر وہ مانگنے والے کو یہ دیتے چلے آتے تھے۔ تو یہ طریقہ اختیار کرنا ہے رمضان کے مہینے میں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علیہ وسلم۔ نہیں، صحابہ کی زندگی میں ایک چیز ہمیشہ ذہن میں رکھیے، ہر انسان کے جو ہے داخلی اختلافات رہتے، ذاتی جو اختلافات رہتے، ذاتی زندگیاں بھی تھیں، تو وہاں پر جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہوتے ہیں اس کے اوپر نظر کرتے ہوئے بدگمانی میں مبتلا نہیں ہونا۔ جیسا کہ ایک مثال جو مشہور ہے کہ گھر میں آئے کسی کے گھر میں گئے تو گھر کے پھانسے مت گنو کر کے بولتے، پرانے لوگوں کی یہ بات ہے بھائی، مطلب گھر میں لے کیسا تھا ویسا تھا، یہ ہے ایسے ہے ویسے ہے، نہیں، آپ گئے اپنا کام کیا کر لیے واپس آ گئے۔ انسان ایسا مزاج رکھنا، ایسا ذہن رکھنا۔ تو صحابہ کے جو داخلی جو اختلافات اگر کچھ رہے تو چونکہ بشر ہے، انسان ہے، نہیں ہوتا کر کے نہیں، مگر پھر بھی ہمیں کیا حکم ہے ان کے متعلق ذہن صاف رکھنا۔ وہ لوگ آپس میں جھگڑالو تھے کر کے یہاں پر مفہوم نکالنا نہیں ہے، وہاں پر صرف درس یہ دینا ہے کہ جب کبھی ہمارے اندر اختلافات پیدا ہوں گے تو کچھ نعمتوں سے ہم محروم ہوتے جائیں گے، کچھ خیر سے ہم جو محروم ہوتے جائیں گے۔ ورنہ صحابہ کی زندگی کی اگر آپ جو ہے ان کے متعلق جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے قرآن صحابہ کی پاکیزگی کے بارے میں جو اللہ فرماتا ہے رضی اللہ عنہ، میں ان ساروں سے خوش ہوں۔ یہ کس کے لیے خوش ہوتی ہے؟ صحابہ کے لیے۔ ہم اللہ کو راضی کرنے کے لیے زندگی ساری لگا دیے تو بھی اطمینان نہیں، اللہ سے خوش ہوا کی نہیں کی، لیکن یہ صحابہ کی جماعت وہ مقدس پاک جماعت ہے کہ جن کو اللہ نے ان کی زندگی میں اعلان فرما دیا کہ میں تم سے خوش ہوں، اور اس کے اندر پورے شامل ہیں، مدنی صحابہ، مکی صحابہ، بدری صحابہ، انصار، مہاجرین، پورے اس کے اندر، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بغیر حیات رہنے تک جتنے لوگ اسلام میں داخل ہوئے تھے، جن نے حضور کی زیارت کی تھی، ان سب کو یہ حکم شامل ہے کہ اللہ ان سے راضی ہے، تو ان کے بارے میں بدگمانی نہیں۔ اور دوسری چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ خیر القرون ثلاثۃ، بہترین زمانے تین ہیں۔ کون سے ہیں؟ بولے کہ قرنی ثم یلی، میرا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ، پھر اس کے بعد کا زمانہ۔ اسی لیے جو تین زمانوں کو بڑے احترام سے جو دیکھا جاتا، پہلا زمانہ صحابہ کا، پہلا دور صحابہ کا دور، دوسرا دور
ताबईन का। ताबईन किसको कहते हैं? जिन्होंने सहाबा को देखा, जिन्होंने सहाबा को देखा, हुजूर को नहीं देखे, सहाबा किराम की जिन्होंने ज़ियारत की, उनको ताबईन कहा जाता है। फिर तीसरा दौर तबे ताबईन, यानी जिन्होंने ताबईन को देखा, सहाबा को नहीं देखा, जिन्होंने ताबईन की ज़ियारत की, उनको देखने की वजह से जो वो खैर कुरून में शामिल होते हैं। तो तीन दौरों के लोगों की जो है बेहतरी की अलामत, हुजूर से बेहतरी की जो है सनद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो खुद दे रहे हैं। क्या कि खैरुल कुरूनी सलासतुन, बेहतरीन दौर तीन है, करनी सुम्मा यली, मेरा दौर, फिर उसके बाद का दौर, उसके बाद का दौर। लिहाजा तीन दौर के लोगों के मुताबिक मुसलमान हमेशा अपने जहन को जो पाकीज़ा रखना और कभी भी उनके मुताबिक बदगुमानी नहीं करना। सहाबा के मुताबिक बदगुमानी करे तो क्या होता? तो काफिर तो नहीं होते, कुफ्र तो नहीं होता, मगर काफिर होने का अंदेशा है, वो मरते वक्त उसको भी कलमा नसीब होता। सहाबा के मुताबिक अगर उन्हें बदगुमानी करता, क्योंकि जो आज दुनिया के अंदर जो है मुसलमानों में जो फूट पड़ी और दो जमातें जो बनी, एक अहले सुन्नत वल जमात, दूसरा शिया, और इन दोनों के दरमियान में इख्तिलाफात जो है वो सहाबा को लेकर के ही है, सहाबा को लेकर के। अहले सुन्नत वल जमात हमेशा से जो है सहाबा के मुताबिक अपने जहन को जो है साफ रखें। बोले कि भाई कुछ भी होगा हम खामोशी इख्तियार करते हैं, हम लबकुशाई नहीं करते। अल्लाह जो हमेशा के दिन जो है फैसले फरमाने वाला है, हम बिल्कुल भी इनके बारे में जो है ये बातें सुन करके इनके बारे में कुरान नहीं समझेंगे, कुरान बोलेंगे भी नहीं। लेकिन शिया क्या करे बोले तो सिर्फ हज़रत अली को पसंद करे, उनकी मोहब्बत रखे, बाकी तमाम सहाबा के मुताबिक जो है शिकायतें, नुक्ताचीनी, तनखीद, फलाने से थे, फलाने से थे, फलाने से थे, पूरी किताबें जो उनकी भरी पड़ी हुई, और आज भी वही जहन रखते हैं और सहाबा के बारे में बिल्कुल बदगुमानी वो रखते हैं। लेकिन हमारे असलाफ जो अहले सुन्नत वल जमात के बुजुर्गान दिन हमेशा दर्स दिए कि नहीं, सहाबा के मुताबिक अच्छा जहन रखो, और इसी में जो आफियत है, क्योंकि हुजूर ने उनकी तारीफ फरमाई है और कुरान में जो है उनकी तौसीफ आई है। और इतना ही नहीं, एक जगह तो अल्लाह जो फरमाता है कुरान पाक के अंदर, फ़इन आमनू बिमिस्लि मा आमनतुम बिही फ़क़द इहतदौ, ऐ लोगों जिस तरह ये सहाबा ईमान लाए ऐसा तुम ईमान लाए तो तुम हिदायत पाएंगे। मैं ईमान लाया, मैं मुसलमान हूँ करके नहीं, तुम्हारा ईमान परखा जाएगा, जांचा जाएगा सहाबा के ईमान पर, उनकी तरह लाए नहीं लाए। तो अल्लाह उनके ईमान को पसंद फरमाया है। तो हमारे लिए हमारा जो काम नहीं बनता कि हम उनकी ज़ातों पर तनकीद करें, लिहाजा सहाबा की ज़ातों को लेकर के हमेशा अपना जहन पाक को साफ करना चाहिए। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही व रसूलिही मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या